إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا فلا تجزع لحالك بل تذكر فكم ایک درخواست کچھ نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک نوجوان نے مجھے بھیجی ہے کہ ہمارے ٹنکور کے اندر ہو سکتا ہے باہر بھی یہی مسئلہ ہو کہ ورکرز کی مزدوری دینے میں بہت ٹال مٹول کیا جا رہا ہے۔ ایک بات میں بہت مختصر یہاں کر کے نکلنا چاہوں گا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا 2:20 پہ بیان ختم کروں گا، جلد سے جلد چھوڑنے کی کوشش کروں گا۔ اب ایک سوال آ ہی گیا ہے، ایک درخواست آ ہی گئی ہے، تو میں اس پر کچھ بول کے ہی بات ختم کروں گا۔ دیکھیے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی مالکان ہو، کوئی کارخانے کا، کوئی فیکٹری کا، کوئی دکان کا، کوئی کہیں کا بڑا مالک ہے، سیٹ صاحب ہے، پٹیل صاحب ہے، اللہ نے نوازا ہے، اور آپ کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے بہت سارے نوجوان ہو سکتے ہیں، اور وہ باقاعدہ امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور وقت بھی صحیح طور پر لگا رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، اور کما کر آپ کا غلہ بھی بھر رہے ہیں۔ ارے ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جتنے بھی کارخانوں میں کام کرنے والے نوجوان ہیں، کام وہ کرتے ہیں، لیکن پیسہ کس کے ہاتھ میں آتا ہے؟ مالک کے ہاتھ میں آتا ہے، سیٹ صاحب کے ہاتھ میں آتا ہے، پٹیل صاحب کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے۔ لیکن ہفتہ واری یا ماہانہ یا روزانہ جب اسے پیمنٹ دینے کا مزدور کو وقت آتا ہے تو مالک کا دل پسیٹ جاتا ہے، ہاتھ کھچ جاتا ہے، اور جس پینٹ کے جیب میں گھس جاتا ہے، ہیلے بہانے کرنے لگ جاتا ہے، ٹال مٹول کرنے لگ جاتا ہے، اور یہ بہانہ پیش کر دیتا ہے کہ بھائی دھندا تو ہو ہی نہیں رہا، ہم تمہیں کہاں سے وقت پر سیلری دے دیں، کہاں سے وقت پر تمہیں یہ دے دیں وہ دے دیں، صبر کرو اور کچھ دن کے بعد سیلری لے لو۔ اس طرح سے یہ بات وہ مالک کرتے ہیں جن کے اندر کچھ انسانیت باقی ہے۔ ایسی بات کون کرتے ہیں؟ جن کے اندر کچھ انسانیت باقی ہے۔ ویسے مالک کہتے ہیں کہ بھئی دھندا ٹھنڈا ہے، مندہ ہے، بعد میں تمہیں سیلری دی جائے گی، معذرت کر لیتے ہیں۔ جن کے اندر جہالت کوٹ کر بھری ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جا رہے نہیں دیتا، کیا کر لیتا کر لے جا۔ ڈائریکٹ وہ کیا کہتے ہیں؟ جا رہے نہیں دیتا، جا رہے تو کیا کرتا کر لے۔ اب وہ نوجوان جس کے سر پر اس کی بوڑھی ماں کی ذمہ داری ہے، جس کے سر پر اس کے باپ کی ذمہ داری ہے، ان کے دواؤں کا خرچہ ہے، ان کے اسپتالوں کا خرچہ ہے، کھانے پینے کی ضروریات اس کو پہنچانی ہوتی ہے، شادی شدہ ہے تو بیوی بچوں کی ذمہ داری اس کی ہے، وہ ہفتے میں ایک بار بھی اگر سیلری نہیں لے جا سکا تو ان راہ تکتی ہوئی بیوی اور بچوں اور ماں باپ کو کیا جواب دے؟ دل سے بد دعا نکلے گی؟ نہیں نکلے گی، دل سے بد دعائیں لیں گے یہ مالکان، یاد رکھ لو میری یہ بات۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا اُعْطُوا الْأُجْرَةَ أَجِيرَهُ حَتَّى يَجِفَّ عَرَقُهُ، اجیر کو، مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دیا کرو۔ محنت کر کے ابھی اس کا پسینہ بھی نہیں سوکھا، اس کی مزدوری اس کے ہاتھ میں رکھ دیا کرو، بخشش کے ساتھ مزدوریاں دیا کرو، بڑھا چڑھا کر مزدوری دیا کرو۔ یہ تمہارے اسباب میں برکت کا سبب بنے گا، یہ تمہاری کمائیوں میں برکت کا سبب بنے گا۔ کام تو پورا لے لیا اور وقت بھی پابندی کروا لی، محنت بھی پوری کروا لی، 9 بجے سے 9 بجے تک، 7 بجے سے 7 بجے تک، 10 بجے سے 5 بجے تک، جتنا بھی وقت طے کیا گیا تھا مالک کی طرف سے، سیٹ اور اونر کی طرف سے، سارا وقت اس نے محنت کی، مزدوری کی اور دی جان لگا کر کام کیا۔ لیکن جب مزدوری دینے کا نمبر آیا تو سیٹ نے ہاتھ اٹھا دیے، پیسہ نہیں ہے، دھندا مندہ ہے، میرا فلاں پریشانی کا مسئلہ ہے، میں نے ان کو پیسے دینا ہے، میں نے ان کو پیسے دینا ہے۔ بھائی تیرے 1000 مسئلے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو نے کسی مزدور سے مزدوری کروا کر، محنت کروا کر اس کا پیسہ اور مزدوری دینے میں ٹال مٹول تم کرو گے تو کل قیامت کے دن تمہارے سامنے میں کھڑا ہو جاؤں گا، حدیث ہے یہ، میں کھڑا ہو جاؤں گا ظالم کے مد مقابل، جس نے مزدوروں کی مزدوری ماری ہوگی، میں اس کے خلاف کھڑ کر اس کا مقدمہ، اس مظلوم مزدور کا مقدمہ میں لڑوں گا۔ اب کان کھول کر سنو مالکان دکان، فیکٹریوں کے اونرز، گیراجوں کے اونرز، کان کھول کر سن لو، اگر تمہارے کارخانوں میں، تمہاری فیکٹریوں میں، تمہارے دکانوں پر، تمہاری ہوٹلوں پر اگر کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے، امانت داری سے پورا کام کرتا ہے، وقت پر اس کی تنخواہ دے دو، وقت پر اس کی مزدوری اسے دے دو، ورنہ کل قیامت کے دن اس مزدور مظلوم کی طرف سے مقدمہ کوئی اور نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود لڑنے والے۔ یہ میری ایک بات ہے، تمام مالکان تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔